محترم سامعین، معجزے کا مطلب ہوتا ہے خرق عادت امر، یعنی عام حالات سے ہٹ کر کے کسی کام کا صادر ہونا۔ معجزہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ان کی نبوت کی صداقت کے لیے ظاہر فرماتا ہے۔ معجزہ یہ ایمان والوں کی ایمان کی مضبوطی کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کفر پر قائم ہیں اور اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کے لیے اسلام کی طرف دعوت کا سبب ہوتا ہے، اور جو لوگ اپنی کفر کی ہٹ دھرمی پر اٹے ہوئے ہیں اور نبی کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ تو معجزے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، چیلنج بھی ہوتا ہے، ایمان والوں کی ایمان کی مضبوطی کا سبب بھی ہوتا ہے، اور جو کفر میں شک میں پڑے ہوئے ہیں دین اسلام کے بارے میں، ان کے لیے دعوت بھی ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا پتہ چلتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چند کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے اہم جو معجزہ ہے، جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، وہ ہے معجزہ قرآن، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ایسا کلام ہے جس کو کوئی بھی مخلوق پیش نہیں کر سکتی، یعنی کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے کہ ایسی بات لکھ دے، ایسا کلام پیش کر دے۔ نہ انسان کے بس کی بات ہے، نہ جنوں کے بس کی بات ہے، اور نہ ہی فرشتوں کے بس کی بات ہے۔ جو ایسے کلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کر دینا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اس کا مطلب وہ سچے نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ کلام اللہ کا ہے۔ جن کو شک ہے، جن کو اس بات سے انکار ہے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر ان سے چیلنج کیا ہے، اور بہت الگ الگ انداز میں چیلنج کیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید کی طرح کوئی کلام پیش کر کے دکھاؤ اگر تم کو شک ہے، یا قرآن مجید کی طرح 10 صورتیں ہی لا کر کے دکھا دو، یا اگر 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو قرآن مجید کی طرح ایک صورت ہی پیش کر کے دکھا دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، اگر سارے مخلوق ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں پھر بھی قرآن مجید کی طرح ایک صورت پیش نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاسراء آیت 88 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن مجید کی طرح ایک کلام پیش کر دیں، لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو قرآن مجید کی طرح ایک بھی کلام پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ایک دوسرے کے وہ لوگ مددگار ہو جائیں، سارے لوگ مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں، پھر بھی وہ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ یہ عربی جاننے والوں کے لیے، عربی ادب والوں کے لیے چیلنج ہے، جو عربی جانتے ہیں اور عربی سے واقف ہیں۔ لیکن ہم عام لوگوں کے لیے اس کے معجزے کو سمجھنے کے لیے ہم عام طور سے ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوتی ہے، سب سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے، اس سے زیادہ چھپنے والی کتاب کوئی اور نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید ہی وہ ایسی کتاب ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، پھر بھی اس کے پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے، بوریت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ آدمی پڑھ لے، پھر بھی اس کو اگر پڑھنے لگ جائے تو اس کو بالکل نیا نیا لگتا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ میں نے اس سے پہلے اس کو پڑھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ آدمی کتنا بھی پڑھے وہ تھکتا نہیں ہے، بور نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کتاب ہے، آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، پھر اس کو تیسری مرتبہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے، پھر وہ بور ہونے لگ جاتا ہے، اس کو دوبارہ نہیں پڑھتا۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، چاہے وہ عربی کو جانے یا نہ جانے، چاہے وہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، پھر بھی اس کو لذت محسوس ہوتی ہے اور بار بار اس کو لوگ پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جو سینوں میں سب سے زیادہ محفوظ ہے، جس کو لوگ کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں آپ کو جگہ جگہ پر، قدم قدم پر حافظ قرآن مل جائیں گے۔ ایسی کوئی بھی کتاب نہیں ہے جس کو اپنے سینوں میں لوگ محفوظ کر کے پھرتے ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ بالکل آسانی سے اللہ رب العالمین سینوں میں محفوظ کر دیتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی انسان کا پیش کیا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک کفار کے لیے چیلنج ہے کہ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے ہیں، اور مومنوں کے ایمان کی مضبوطی کا سبب ہے کہ اس کو پڑھ کر کے، اس کو سن کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور جو کفر پہ قائم ہے، جو اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعوت و تبلیغ بھی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر کے اسلام کی طرف آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ایک اہم معجزہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔
کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں موجود تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، یعنی بالکل واضح طور سے پتہ چل رہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم لوگ گواہ رہنا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ لیکن پھر بھی کفار مکہ نے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اس واضح معجزے کو دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر کے اندر کھینچا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعجزوا ویقولوا سحر مستمر، کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور یہ لوگ جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کر جاتے ہیں، اس سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہوا جادو ہے، یعنی اس کو جادو کہہ کر کے اس کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بالکل واضح معجزہ ہے جس کو دیکھ کر کے ان کو ایمان لانا چاہیے، اس کو دیکھ کر کے وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ اسراء اور معراج ہے، یعنی راتوں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس چلے جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس سے آسمان دنیا پر جا کر کے آسمانوں کی سیر کر کے آ جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ کفار مکہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس گئے، فلسطین گئے، پھر وہاں سے آسمان کی سیر کر کے آئے ہیں، تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے پوچھ کر ان کی تصدیق کرنے کے لیے پوچھنے لگے، بیت المقدس کا شکل و صورت کیسی ہے، اس کا دروازہ کیسا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے سوالات کے جواب دیے، ان کے قافلوں کے بارے میں بتایا، جو ان کے جتنے سوالات تھے سارے سوالات دے کر کے ان کو مطمئن کر دیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر انہوں نے کہا کہ تمہارا ساتھی ایسا دعویٰ کرتا ہے جس پر وہ لوگ ایمان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کون سی بات کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمان پر گئے اور وہاں سے واپس آ گئے ایک ہی رات کے اندر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہتے ہیں تو وہ بالکل برحق ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں، بلکہ میں اس سے بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں، تو اس پر ایمان لانا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ صبح و شام ہمیں ہر وقت جبریل علیہ السلام آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں، سیکنڈوں میں آتے ہیں، سیکنڈوں میں چلے جاتے ہیں۔ جب میں اس بات پر ایمان لا چکا ہوں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا واپس آ جانا، اس کو ماننا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ جو سیکنڈوں میں آسمان سے نیچے آ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کو لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مومنوں کا ایمان جو ہوتا ہے وہ معجزے کو دیکھ کر کے اور مضبوط ہوتا ہے، وہ اور ایمان کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ کفر پر قائم رہنے والے، شک میں مبتلا رہنے والے اپنے ہٹ دھرمی پر اڑے رہ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم معجزہ یہ ہے کہ آپ کے چھونے سے، آپ کے لمس سے شفا حاصل ہو جاتی تھی، درد اور تکلیفیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ ایسے ہم کو بہت سارے واقعات ملتے ہیں حدیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چھوا، اپنے لعاب سے چھوا اور صحابہ کرام کو تکلیف سے راحت ہو گئی، صحابہ کرام کو شفا حاصل ہو گئی۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ واقعات پیش کرتا ہوں۔ حجاز کے اندر ایک یہودی تھا جس کا نام تھا سلام بن ابو الحقیق اور اس کی کنیت تھی ابو رافع۔ وہ بہت ہی بڑا تاجر، بہت ہی مشہور تاجر تھا، بہت پیسے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی بہت ہی زیادہ مدد کرتا تھا جنگوں میں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی جماعت کو اس کی طرف بھیجا، اس کو قتل کرنے کے لیے۔ خزرج کے صحابہ تھے، حضرت بارہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں کچھ صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ جا کر کے ابو رافع کو قتل کر دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت بھی کی، کسی عورت کو یا بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے عبرت بھی ہے، جو مسلمان اللہ کے نام پر، جہاد کے نام پر، مسلمان کے نام پر دنیا میں قتل عام کرتے پھرتے ہیں، دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں اور ایک لائن سے سب کو قتل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے قتل کر رہے ہیں، جہاد کے نام پہ قتل کر رہے ہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی مارنے کا سبق دے رہے ہیں، تو اس میں بھی احتیاط برتنے کو کہتے ہیں کہ عورت کو نقصان نہ پہنچایا جائے، بچوں
کو نقصان نہ پہنچایا جائے، جبکہ آج کے نام نہاد مسلمان جو اسلام کا نام لے کر کے دوسروں کو مارتے ہیں، اس میں بچوں کا اور عورتوں کا ہی سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، بے قصوروں کا ہی سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، جو کہ جہاد نہیں، دنیا میں دہشت گردی اور فساد ہے، اور اس سے اسلام کا نام ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تعلیم دی ہے جس سے امن و شانتی قائم ہوتی ہے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اس کے قلعے کی طرف۔ جب اس قلعے کے پاس پہنچے تو شام کا وقت ہو چکا تھا اور قلعے کا دروازہ بند ہونے والا تھا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں قلعے کے اندر داخل ہونے کی کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دروازے کے پاس گئے اور جس طریقے سے قضائے حاجت کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، اس طریقے سے جا کر دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ دربان نے دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ قلعے کے ہی آدمی ہے، تو کہا کہ میں دروازہ بند کرنے والا ہوں، اگر آنا ہے تو جلدی سے آ جاؤ ورنہ بند کر دوں گا۔ تو اس طریقے سے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے قلعے کا دروازہ بند کیا اور چابی کو ایک کھوٹی پر لٹکایا، تو کچھ دیر کے بعد جب دربان وہاں سے چلے گیا تو انہوں نے چابی کو اپنے پاس لے لیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ تو بیان فرماتے ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے ابو رافع کے کمرے تک پہنچنے کے لیے بہت سارے دروازوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ قلعہ تھا تو جس دروازے سے گزرتے تھے اندر سے اس دروازے کو بند کر لیتے تھے کہ اگر میں اس کو قتل کرنے لگوں اور وہ چیخ پکار کرنے لگ جائے تو اس کی مدد کو لوگ پہنچنے سے پہلے کہ جلدی سے پہنچ نہ پائیں تب تک میں اس کو قتل کر دوں۔ تو ہر دروازے کو بند کرتے جاتے تھے۔ جب اس کے کمرے کے پاس پہنچے کمرے میں تو انہوں نے کہا کہ رات کا وقت تھا تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ابو رافع کدھر ہے، اس کے بیوی بچے کدھر ہیں، تو میں نے اس کو پکارا، کہا ابو رافع، تو میری آواز سن کے کہا کہ کون ہے؟ تو میں جب اس نے کہا کون ہے تو اس کی آواز کی طرح میں نے تلوار سے وار کیا، لیکن میرا وار خالی چلا گیا۔ اس کے بعد وہ چلانے لگا کہ کوئی مجھ پر حملہ کر رہا ہے، بچاؤ، تو میں تھوڑا چھپ گیا۔ اس کے بعد پھر میں ہی محافظ بن کر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے کہا ابو رافع کون آیا تھا؟ وہ کہا کہ کوئی مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو پھر میں آواز کی طرف میں نے تلوار کو مارا، اس بار لگ گئی لیکن وہ قتل نہیں ہوا۔ پھر میں نے اس کو پکڑ کر کے اس کے پیٹ کے اندر تلوار کو داخل کیا، پیٹھ تک پہنچا دیا، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ پھر وہاں سے میں بھاگا اور بھاگتے بھاگتے جب میں قلعے کے آخری سیڑھی آئی تو مجھے لگا کہ زمین ہے، میں سمجھ نہیں پایا کہ آخری سیڑھی ہے یا زمین ہے، تو میں اس کو زمین سمجھ کر کے اترا، اور جیسے ہی میں نیچے اترا تو میں گر گیا اور میری ایک پیر کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے عمامے سے اپنی پنڈلی کو باندھ لیا اور پھر میں قلعے کے باہر ہی صبح تک رکا رہا تاکہ میں تسلی کر لوں کہ واقعی میں وہ قتل ہوا ہے یا نہیں۔ جب صبح کے وقت دربان نے اعلان کیا کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے تب مجھے تسلی ہوئی۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول کو سارا ماجرا سنایا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے پیر کو پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پیر پھیلایا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے میرے پیر پہ مسح کیا، اس کے بعد میرا پیر ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ بالکل پہلے تھا، یعنی مکمل شفا ہو گئی اور کوئی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس سے ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور کفر والوں کو، کافروں کو یہ دعوت ہوتی ہے کہ نبی سچے ہیں، ان کی طرف آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیبر کے موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل صبح ایسے شخص کو علم دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام یہ سوچنے لگے اور یہ بہت ہی اعزاز کی بات تھی، سارے صحابہ کرام اسی فکر میں تھے، اسی سوچ میں تھے، اسی تمنا میں تھے کہ علم ہم کو ملے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت طبیعت خراب تھی، آپ کی ایک آنکھ میں آشوب چشم یعنی آنکھ کی بیماری تھی، آنکھ اٹھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ صحیح سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ جب صبح کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم کے مارے آ نہیں رہے تھے۔ جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا اور فوراً شفا حاصل ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہم کو اور ملتا ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک مرتبہ بہت ہی زور سے آواز آنے لگی تو مسلمانوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں دشمن نہ آ رہے ہوں۔ سب لوگ جا کر کے تحقیق کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے واپس آ رہے ہیں، اور صحابہ سے انہوں نے کہا کہ صحابہ لوٹ جاؤ، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میں تحقیق کر کے آ چکا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں اس کو میں نے بالکل سمندر کی طرح پایا، یعنی سمندر کی طرح تیز رفتار ہے۔ اس کے راوی جو ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا جو یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ سب سے زیادہ سست گھوڑا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہوئے تو اتنا تیز رفتار وہ گھوڑا ہو گیا کہ پھر اس کے بعد کبھی بھی اس سے کوئی آگے نہیں نکل سکا، یعنی اس گھوڑے سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف جسم کو لگنے کی برکت تھی کہ وہ گھوڑے کی رفتار اتنی زیادہ ہو گئی کہ سست رفتار گھوڑا بالکل تیز رفتار ہو گیا، پھر اس سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکا۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ پانی کے ساتھ بہت زیادہ ہوا کہ کم پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زیادہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں کو کافی ہو گیا۔
اس کے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام زورہ میں تھے اور آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، آپ نے اس میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا، اس کے بعد آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی نکلنے لگا اور سارے لوگوں نے، ساری جماعت نے اس سے وضو کیا۔ ابو قتادہ رحمہ اللہ پوچھتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 300 یا 300 کے قریب تھے۔ اسی طریقے سے ایک صلح حدیبیہ کے وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ کرام کا پانی ختم ہو گیا اور صحابہ کرام بالکل شدید پیاسے ہو گئے اور صرف پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا، اسی میں پانی تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پانی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کرنے جانے لگے تو سارے صحابہ کرام گھبرا کر کے آپ کے پاس آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو پیاس لگی ہے اور ہمارے پاس پانی کچھ بھی نہیں ہے، پانی اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پاس یہ برتن میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھ کو داخل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے بالکل چشمے کی طرح پانی جاری ہو گیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پیا اور وضو کیا۔ راوی ان سے پوچھتے ہیں، یعنی آپ کے شاگرد جابر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس دن 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو ان کو بھی پانی کافی ہو جاتا، لیکن اس دن ہم لوگ 1500 تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات صادر ہوتے تھے۔ یہی واقعہ، پانی کا واقعہ، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ہی فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ کل کے دن چڑھنے کے بعد ہم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جائیں گے، اس کے بعد جو شخص سب سے پہلے پہنچے تو پانی کو کوئی بھی ہاتھ مت لگانا، چشمہ جو وہاں پر ہے اس کو کوئی بھی ہاتھ مت لگانا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم دوسرے دن چڑھنے کے بعد اس چشمے کے پاس پہنچے تو چشمہ بالکل جوتے کے تسمے کی طرح، مطلب اس میں جوتے کے تسمے کی طرح پانی تھا، بالکل سست رفتار سے اس میں سے پانی نکل رہا تھا دھیرے دھیرے، اور دو شخص ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا کیا تم لوگوں نے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور آپ نے ان کو ڈانٹا اور جو بھی اللہ رب العالمین کو منظور تھا آپ نے ان کو سنایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلو سے بھر بھر کے ایک برتن میں پانی جمع کیا گیا اس چشمے سے، آپ نے اس پانی سے اپنے ہاتھ کو دھویا اور منہ کو دھویا، پھر اسی پانی کو اس چشمے پر انڈیل دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے پانی اس چشمے پہ گرایا گیا چشمہ بالکل جوش مارنے لگا۔ اس کے بعد سارے صحابہ کرام نے اس سے پانی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ اگر تیری زندگی رہی تو تو دیکھے گا یہ جگہ باغات سے بھر جائے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو ہمارے لیے ایمان بڑھانے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کھانے کے ساتھ، یعنی کھانے کی قلت بہت سارے لوگوں کو کافی ہو گئی، کھانا بڑھ گیا، ایسے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 130 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 سا آٹا لے کر کے آیا۔ اس کے بعد وہاں سے ایک مشرک جو تندرست تھا، بہت ہی توانا تھا، وہ اپنی بکریوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اپنی بکریاں بیچے گا یا ہدیہ کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بلکہ میں بیچوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی، اس کے بعد اس کو ذبح کیا گیا اور اس کی کلیجی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوننے کا حکم دیا۔ پھر عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں سے 130 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلیجی میں سے حصہ نہ دیا ہو۔ جو اس وقت وہاں پر موجود تھا اس کو وہیں پر فوراً دے دیا، جو کہیں پر نکل گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ رکھ دیا کہ وہ آئے گا تو کھائے گا۔ تو ایک بکری کا کلیجی کتنا ہوتا ہے؟ اس کو 130 لوگوں نے کھایا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس کا گوشت بنایا گیا بکری کا، پھر اس گوشت کو بنانے کے بعد 2 کنڈوں میں رکھ دیا گیا، پھر صحابہ کرام نے اس سے کھایا، آسودہ ہو کر کے کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ تو بیان فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے اس کھانے کو اونٹوں پر لاد لیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ کھانا کتنا کم تھا اور اس کے بعد 130 صحابہ کرام نے کھایا اور کھانے کے بعد پھر اس بچا ہوا کھانا انہوں نے اپنے اونٹوں پر لاد بھی لیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی اہم معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک معجزہ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر جو پانی کا معجزہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چشمہ جاری ہو گیا، تو کھانے کا معجزہ بھی اسی غزوے میں ایک پیش آیا تھا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور ان کے پاس کھانے کی قلت ہو گئی تھی، تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں۔ جس اونٹ پر سوار ہو کر کے آئے ہیں اونٹ پہلے ہی سے کم تھے کہ ایک اونٹ پہ کئی لوگ پڑتے تھے، اس کے باوجود بھی بھوک کی شدت اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے اونٹوں کو ہی ذبح کر لیں، اس کا گوشت کھائیں اور اس کے تیل کو استعمال کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لو۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ اس کی اجازت دے دیں گے تو ہمارے پاس سواریاں بالکل ختم ہو جائیں گی، آپ ایسا کیجئے کہ جو بچا ہوا کھانا لوگوں کے پاس ہے اس کو بلوائیے اور اس پر آپ برکت کی دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت دے دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے پاس جو بھی کھانا بچا ہوا وہاں پر لے آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی ایک مٹھی مکئی لے کر کے آیا، کوئی ایک مٹھی کھجور لے کر کے آیا اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر کے آیا۔ اس طریقے سے دسترخوان پہ تھوڑا سا کھانا جمع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی اور کہا کہ اپنے اپنے برتنوں کو بھر لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لشکر میں کوئی بھی برتن نہیں تھا جس کو لوگوں نے بھر نہ لیا ہو، اور 30,000 کا لشکر تھا، صحابہ کرام کی تعداد 30,000 اس غزوے میں تھی۔ سارے لوگوں نے اپنے برتنوں کو بھر لیا اس کھانے سے۔ وہ بھرنے کے بعد پھر سارے لوگوں نے آسودہ ہو کر کھانا بھی کھا لیا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ یہ دیکھ کر کے معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد مسرت میں ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور جو ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا وہ جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معجزے کو دیکھ کر کے اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہے ہیں، جبکہ لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اگر کرامت کسی کی دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگتے ہیں، سوچتے ہیں بزرگ کا کمال ہے، اس کے بعد اس سے مدد مانگنے لگتے ہیں، اس سے فریادیں کرنے لگتے ہیں، اس سے امیدیں لگا لیتے ہیں، اس سے اولاد طلب کرتے ہیں، اپنے رزق کی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ صادر ہوا، آپ اللہ کی بڑائی بیان فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کرام کو ایمان کی مضبوطی کا سبق دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ یعنی اس معجزے کو دیکھ کر کے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور مزید شدت لاؤ اور مجھ کو رسول ماننے میں اپنے ایمان کو اور مضبوط کرو، اور جن کا ایمان مضبوط ہوگا ان کو جنت سے روکا نہیں جائے گا۔ تو اس طریقے سے کھانے کی برکت اور بہت سارے ہم کو واقعات ملتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر ہم کو دو واقعہ بہت ہی مشہور ہے غزوہ خندق کے موقع پر، جو کہ بہت ہی شدت کا عالم تھا صحابہ کرام کے لیے کہ مدینے کے اطراف میں خندق کھودنا تھا اور صحابہ کرام خندق کھودتے تھے، ٹھنڈی کا موسم تھا اور مارے بھوک کے صحابہ کرام اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کے رکھے ہوئے تھے، اتنی بھوک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں کچھ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا۔ ایک ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ کرام سے بات کرتے ہوئے سنا تو آپ کی بات میں کمزوری محسوس ہوئی، مجھے احساس ہو گیا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں اپنی بیوی ام سلیم کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اللہ کے رسول بھوکے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ کھانا تیار کرو۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا، جو کی روٹی بنائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے روانہ کر دیا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دعوت نہیں دے رہے تھے کہ کہیں سارے لوگ نہ آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے انس کیا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ابو طلحہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کھانا لے کر کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ چلو ام سلیم کے پاس ہماری دعوت ہے۔ یہ خبر لے کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر پہنچتے ہیں، وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں اور کیسے ہم ان کا کھانا پورا ہوگا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جو بھی معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں اور وہ جو آٹا تھا اس کو آٹا گودا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھی کا ایک ڈبہ لایا جاتا ہے، آپ دونوں کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد 10 صحابہ کرام کو اندر بلا کر کے کھلاتے ہیں۔ اس طریقے سے اسی کھانے کو جو 2-4 لوگوں کا کھانا تھا 80 صحابہ کرام کھا لیتے ہیں اور بالکل بھی کھانے کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی غزوے کے اندر ایک واقعہ اور ہوا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جنہوں نے اپنی بکری کو، چھوٹی سی بکری کا تھا، اس کو انہوں نے ذبح کیا جو تقریباً 10 لوگوں کا کھانا ہوتا ہے۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کو دعوت دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ اے اہل خندق چلو جابر کے ہاں ہماری دعوت ہے۔
تو اس طریقے سے سارے صحابہ کرام کو لے کر کے اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے. تقریباً 3000 صحابہ کرام تھے اور سارے لوگوں نے کھانا کھایا، پھر بھی کھانے میں کمی محسوس نہیں ہوئی. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوا کرتے تھے. کبھی درختوں کی شاخوں کا آپ کے لیے جھک جانا، اسی طریقے سے بادل کا آپ کے اوپر سایہ کر لینا، پتھر کا آپ کو سلام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کا مشک سے زیادہ خوشبودار ہونا. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، ان سے محبت کرنا ضروری ہے، ان کا دامن پکڑ کے تھام کر رکھنا ضروری ہے. ان کا دامن جو پکڑ کے رکھے گا، جو تھام کے رکھے گا، میدان محشر میں وہی کامیاب ہوگا. تو یہ معجزے ہمیں اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور دین اسلام پر مضبوطی سے تھمے رہیں. لیکن لوگ ان معجزات کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں اور لوگوں کو شرک کی اور بدعتوں کی دعوت دے دیتے ہیں کہ معجزے بیان کر کے یا کرامتیں بیان کر کے لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں اور پھر اس سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. معجزات اور کرامتیں یہ ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنے کا سبب ہوتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل کی گہرائی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین.